اب یہ آخری قاعدہ یعنی آخری تشہد جو ہے اس کے بارے میں آگے آ رہا ہے. اس آخری قاعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھتے تھے جیسا کہ ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سجدہ آتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے فارغ ہوتے اور تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور اپنی بائیں جانب کے کولہے پر بیٹھتے. اس سے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب زمین پر آپ کا ہپ ایریا آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں آپ دیکھیے کہ بیٹھنے کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو بایاں پاؤں ہے وہ دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر کی طرف نکلے گا، تو obviously وہ جگہ خالی ہو جائے گی اور آپ کا ہپ ایریا زمین پر آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، اور آپ کا جو دایاں پاؤں ہے وہ کھڑا رہے گا اور اس میں فنگرز جو ہیں وہ قبلے کی طرف رہیں گے. یعنی دائیں پاؤں کی جو پوزیشن ہے وہ تو وہی رہے گی جو پہلے قاعدہ میں تھی، وہی پوزیشن آخری قاعدہ میں بھی ہوگی. تو آخری قاعدہ میں دایاں پاؤں کھڑا کر کے نصب کرنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے، جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں بخاری کی روایت میں. مسلم کی روایت میں ایک دوسرا آپشن بھی ملتا ہے، وہ یہ کہ اسے یعنی دائیں پاؤں کو کبھی کبھی بچھانا بھی جائز ہے. تو یہ دوسرا آپشن ہے کہ اسے بچھایا بھی جا سکتا ہے، یعنی دائیں پاؤں کو کبھی کبھی بچھانا بھی جائز ہے. بس بایاں پاؤں جو ہے نا، جو لیفٹ پاؤں ہے آپ کا، اس کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے، وہ دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکل رہا ہے اور آپ کا ہپ ایریا جو ہے زمین کی طرف آ رہا ہے. بائیں جانب کولے پر بیٹھنا یعنی ہپ پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے. یہ سنت ہے. ہر مسلمان کو آخری قاعدہ میں تورک ضرور کرنا چاہیے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری عورتیں تو آخری تشہد میں تورک کریں اور مرد اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تورک کی جو ٹرم ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے. یہ بیٹھنے کا ایک انداز ہے اور اس طرح آخری قاعدہ میں بیٹھا جاتا ہے. آخری قاعدہ 2 رکعت کی نماز میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی فجر کی جو نماز ہے 2 رکعت کی اس میں بھی ہو سکتا ہے، اور جو بھی آپ نفل 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں اس میں آخری قاعدہ 2 رکعت کے بعد ہوتا ہے. مغرب کی نماز میں 3 رکعت کے بعد ہوتا ہے. ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں 4 رکعت کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سنت ہے. ہر مسلمان کو آخری قاعدہ میں تورک ضرور کرنا چاہیے. تورک کس طرح سے بیٹھنا ہے؟ بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکلے گا اور اپنی بائیں جانب آپ نے کولے پر بیٹھنا ہے اور سیدھا پاؤں جو ہے وہ کھڑا رہے گا، یا پھر اسے بچھانا بھی جائز ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ بیٹھنے کی پوزیشن قاعدہ اولا میں اور قاعدہ آخر میں الگ الگ رکھی گئی تاکہ اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے تو اس کو یہ پتا چل جائے کہ ہم نماز کے کون سے حصے پر ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم قاعدہ اولا میں ہوں گے تو ہمارے بیٹھنے کی پوزیشن دیکھنے والے کو بتا دے گی کہ ابھی ہم دوسری رکعت کے اینڈ پر ہیں، ابھی ہماری مزید 2 رکعتیں باقی ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم تورک کے انداز پر بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ ہم آخری قاعدہ میں ہیں، یعنی ہماری نماز جو ہے وہ اینڈ ہونے والی ہے. تو یہ ٹرم بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا جو تشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس طرح نہ بیٹھ، کیونکہ اس طرح بیٹھنا یعنی نماز میں ان یہودیوں کا طریقہ ہے جنہیں عذاب دیا جاتا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قاعدہ میں کسی ایک ہاتھ سے زمین پر ٹیک لگا کر بیٹھنا سخت منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیٹھنے کو یہودیوں کے بیٹھنے کے انداز کے مطابق کہا ہے. مسند احمد کی ایک اور روایت آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ بیٹھو، یہ تو سزا یافتہ لوگوں کے بیٹھنے کا طریقہ ہے. سزا یافتہ لوگ کون؟ یہودی. یہودیوں کے بیٹھنے کا طریقہ ہے. یہودی جب نماز پڑھتے ہیں نا تو جب وہ بیٹھنے کی پوزیشن پر آتے ہیں تو وہ اپنے بائیں ہاتھ سے ٹیکا لگاتے ہیں. تو آپ کو سنت طریقہ پتہ چل گیا ہے کہ نماز میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھ کہاں ہوں گے؟ یا تو دونوں گھٹنوں پر، ٹھیک ہے، یا پھر دونوں رانوں پر. اب ایک شخص جو تھا وہ تشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہیں بیٹھو، کیونکہ نماز میں اس طرح سے بیٹھنا ان یہودیوں کا طریقہ ہے جنہیں عذاب دیا جاتا ہے. یعنی
دیکھا جائے تو بیٹھنے کے انداز میں بھی یہودیوں کی مشابہت پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جب آپ اس قاعدہ میں بیٹھیں تو پہلے اتحیات پڑھیں جس طرح 2 رکعت پڑھ کر آپ نے قاعدہ میں پڑھی تھی, اور رفع سبابہ یعنی شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ بھی کریں. ٹھیک ہے جی. اتحیات ختم کر کے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر, بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. یا الہی برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر, بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب جیسے ہی آپ کی اتحیات کمپلیٹ ہو جاتی ہے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ دوسرا آپشن ہے. یہ بھی درود ابراہیمی ہی ہے لیکن یہ درود ابراہیمی کا دوسرا ورژن ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر رحمت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر رحمت فرمائی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر برکت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت فرمائی, بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ویسے آپ دیکھیں تو درود کے بہت سارے ورژنز ہیں لیکن یہ 2 درود نماز میں پڑھنے والے ہیں, یعنی یہ دونوں ہی درود ابراہیمی ہیں. پہلا آپشن آپ کے سامنے ہے اور دوسرا آپشن بھی آپ کے سامنے ہے. دونوں میں سے کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں. کسی بھی صحیح روایت میں درود شریف میں سیدنا یا مولانا کا لفظ موجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو درود سکھایا تھا, جب اس میں یہ الفاظ نہیں ہے تو ہمیں بھی اضافہ نہیں کرنا چاہیے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کی پیروی راجح ہے, یعنی اسی کو ہی ترجیح دی جانی چاہیے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے الفاظ کے ساتھ درود بھیجا جائے جو سیدنا کے لفظ سے خالی ہو. ایکچولی لوگ اس طرح سے ایڈ کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد, تو اس طرح کا اضافہ جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں سکھایا. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تشریف لائے. آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس جبرائیل آئے اور اس نے کہا, تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر 1 بار درود بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہوں, اور تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر 1 بار سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہوں. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے انتہا محبت تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میسج پر اتنی خوشی ہوئی کہ آپ کی خوشی چہرے سے عیاں تھی. آپ لوگوں کو ملنے والی خیر پر خوش تھے. اچھا, یہ بھی سنت ہے کہ جب لوگوں کو خیر ملے تو آپ خوش ہوں, اس طرح آپ کے کام میں برکت ہوگی اور آپ دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں. بالفرض اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کو اللہ کی طرف سے یہ ملے گا تو ہمارا ریاکشن اس پر کیا ہوگا؟ سنت کیا بتاتی ہے کہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں. ایک مشہور قول ہے کہ دوست کی تکلیف میں غمگین ہونا بہت آسان ہے لیکن اس کی خوشی میں خوش ہونا بہت مشکل ہے. یعنی آپ کسی کے دکھ میں دکھی تو ہو جاتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ, لیکن کسی کی خوشی میں خوش ہوں یہ تھوڑا مشکل کام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کتنے خوش ہو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بینیفٹ ملنا تھا کہ اگر ایک بار کوئی درود پڑھے گا
تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا. ایک بار کوئی سلام بھیجے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجیں گے. کتنا خوش ہو رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب نے بھی اس سنت پر عمل کرنا ہے کہ جو لوگوں کو خیر نصیب ہو اس پر ہم بھی خوش ہوں. اس سے ہمارے کام میں برکت ہوگی اور ہم دوسروں کو فائدہ دے سکیں گے اور ان سے فائدہ حاصل بھی کر سکیں گے, کیونکہ آبویسلی ہم لوگوں کے پھر فیوریٹ ہوں گے, لوگ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گے. جب ہم لوگوں کی خوشی میں خوش ہوں گے تو لوگ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گے, تو آبویسلی پھر ان سے بھی ہمیں بینیفٹس ملیں گے. خیر, یہاں بات ہو رہی تھی کہ درود و سلام پڑھنے پر امت کو 10 گنا فائدہ پہنچے گا. ایک بار درود پڑھیں 10 رحمتیں نصیب ہوں گی. ایک بار سلام پڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو 10 بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ملے گا. درود کے بعد کی دعائیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یوں دعا فرماتے تھے, یعنی آخر قعدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یا الہی میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے, اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے, اور تیری پناہ میں آتا ہوں موت اور حیات کے فتنے سے. یا الہی میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور طلب کرو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں جہنم اور قبر کے عذاب سے, موت اور حیات کے فتنے اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس طرح سکھاتے جیسا کہ انہیں قرآن کی صورت سکھاتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. لہٰذا اسے ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. یہ جو زندگی اور موت کے فتنے کی بات ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے زندگی کا فتنہ کیا ہے؟ اس سے مراد انسان جو آزمائشیں دنیا میں دیکھتا ہے وہ ہیں, اور اس سے مراد وہ خواہشات اور وہ نادانیاں اور وہ جہالتیں بھی ہیں جس کی وجہ سے اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے مراد وہ بلائیں بھی ہیں جو صبر و تحمل نہ کرنے کی وجہ سے پیش آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے فتنے سے بچا. پھر اسی طرح سے موت کا جو فتنہ ہے اس سے مراد برا خاتمہ ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں برے خاتمے سے بچا. کتنا ضروری ہے ان 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ کو طلب کرنا. یہ 4 بڑے بڑے ٹینشن ہیں, اور نماز کے آخر میں اس کے لیے دعا کرنے کا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا, عذاب قبر سے بچا, زندگی اور موت کے فتنے سے بچا, اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے بچا. سارے بڑے بڑے ٹینشن ہیں. اور جیسے ہی آپ نماز جیسی بہترین نیکی کر کے اینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی ہے تاکہ یہ دعا قبولیت کا شرف پائے اور یہ بڑے بڑے ٹینشن سے ہمیں اللہ تعالیٰ نجات دے. ایک اور دعا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیے, یعنی میں اسے اتحیات اور درود کے بعد پڑھا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یا الہی بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا, بس اپنی جناب سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر, بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے ایک دوست کو ایک دوست کا تحفہ, دونوں بہترین دوست, جگری دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق, بہت ہی گہرے دوست. اور جب ایک دوست نے ریکویسٹ کی دوسرے دوست سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کوئی دعا سکھا دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. اور حضرت ابو بکر صدیق کا ہم سب پر احسان ہے کہ انہوں نے یہ دعا ہم سب سے شیئر کی, یعنی یہ تحفہ اپنے تک نہیں رکھا, ہم تک بھی پہنچایا. اور آپ دیکھیے کہ اس میں جو پہلی بات ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا,
ہم بہت کم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں، ہم بہت کم اس حوالے سے سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی جان پر کتنا ظلم کر لیا ہے، دن بھر میں کتنے غلط کام کرتے ہیں. تو جب ہم گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو ہم اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں. تو اس بات کا اقرار اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور ظلم بھی چھوٹا نہیں، بہت بڑا ظلم. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. آپ اپنی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے کہیں کہ معاف کریں تو وہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری غلطیوں کو معاف نہ کریں، کچھ ہی غلطیوں کو معاف کریں گے، وہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ. لیکن وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. پھر بخشش مانگنا، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، اللہ اسپیشلی آپ کی طرف سے مجھے بخشش چاہیے. وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ مجھ پر رحم کر، یعنی میری غلطیوں کو معاف کر کے مجھے جنت بھی عطا کر، بے شک تو ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. پھر ایک اور دعا ملتی ہے، سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما، اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما. تو ہی اپنی درگاہ عزت میں آگے کرنے والا اور اپنی بارگاہ جلال سے پیچھے کرنے والا ہے، تو ہی سچا معبود ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سیدنا علی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچپن ہی سے موجود تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی. اور سیدنا علی جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کلوز رہے، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا نا کہ آپ کی اور میری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی تھی، بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یعنی موسیٰ کے بھائی ہارون تو نبی بنائے گئے لیکن آپ نبی نہیں ہوں گے، لیکن نسبت بھائیوں والی دی. اور آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حضرت علی کا رشتہ پسند کیا، اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ علی سے بہتر کسی اور کو نہیں پاتا تمہارے لیے. حالانکہ فائنینشلی بہت ویک تھے لیکن علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے بہت سٹرونگ تھے. اسد اللہ ان کا لقب تھا، یعنی فزیکلی بھی بہت سٹرونگ تھے، جنگ میں ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہوتا تھا. حضرت علی جو تھے وہ ان کا زور بازو مشہور ہے الحمدللہ. تو یہ وہ صحابی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز ریلیٹیو بھی ہیں، ان کے لیے بھائیوں جیسے ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں. وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس میں آپ دیکھیے کہ گناہوں کی بخشش کی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر جو دعائیں ہیں تشہد میں وہ استغفارات سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے. جیسے آپ نماز کمپلیٹ کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اور 3 بار کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی نماز گناہوں کی بخشش کے لیے بہترین نسخہ ہے. جیسے ہی آپ رکوع میں جاتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں، اور نماز پڑھ کر جیسے ہی آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں. تبھی تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہاں بات ہو رہی تھی تشہد میں اس دعا کی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. ان دعاؤں کو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں کہ یاد کر لیں اور اس کو اپنے تشہد میں پڑھیں، تاکہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی، یعنی خاص الخاص جو تشہد میں پڑھنے کی دعائیں وہ بھی ہمارے تشہد میں، اور اس کے علاوہ آپ اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. قرآنی دعائیں بے شمار مانگیں، اس کے علاوہ مسنون دعائیں بے شمار مانگیں، اور جو آپ کی حاجات ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کچھ دعائیں مانگنا چاہیں تو آپ مانگ سکتے ہیں. یہ بہترین موقع ہے دعائیں مانگنے کے لیے. تو آج ہم اپنے ٹاپک کو یہیں پر ہی روکیں گے. نماز کے اختتام کے حوالے سے اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے، اور چند مزید احکامات جو نماز سے ریلیٹڈ ہیں اس کو بھی ہم اگلی کلاس میں ہی دیکھیں گے. جتنا ہم نے آج پڑھا ہے
اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، جیسے ہی لیکچر اپلوڈ ہوگا آپ اس کو دوبارہ سے سنیے گا. کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا. کسی قسم کی کنفیوژن اپنے درمیان نہ رہنے دیجیے گا. یہ بات میں آپ سے ہر دفعہ ہی کہہ رہی ہوتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ بیان جو ہے وہ بین ہو اور آپ کے لیے آسان ہو، لیکن چونکہ فقہی ٹاپک ہے اور ہم ایک تسلسل کے ساتھ اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کو آن ٹائم کلیئر نہ ہو، لیکن ری لسننگ سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بات واضح ہو جائے گی. اور اگر ری لسننگ کے بعد بھی آپ کو بات واضح نہ ہو تو آپ سوال کیجئے، اس کنفیوژن کو دور کیجئے. کسی بھی قسم کی کنفیوژن کو اپنے اندر رہنے مت دیجیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ نماز جیسے عمل کو ادا کر سکیں انشاءاللہ تعالی. میں نے آپ کو اس سے پہلے جو ہوم ورک دیا تھا جس میں رکوع اور سجود کی دعاؤں کو آپ نے یاد کرنا ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ وہ ہوم ورک کر چکے ہوں گے. اور انشاءاللہ اب نیکسٹ ہوم ورک آپ کا جو ہے وہ درود کے بعد کی دعائیں ہیں. یہ 4 دعائیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کو یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے جی. چلیں جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.